بارش کی بوندیں سڑک پر گر کر مٹی کی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ راولاکوٹ کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے گھر میں ماں اپنے بیٹے کی وردی کو سینے سے لگا کر خاموش آنکھوں سے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ وہ بیٹا جسے اس نے بچپن میں شہزادہ کہہ کر پکارا آج قوم کا سپاہی بن چکا تھا۔ نام تھا کپتان حمزہ خان۔ حمزہ کی پرورش یتیمی میں ہوئی۔ والد کارگل کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ ماں نے سلائی کر کے حمزہ کو پڑھایا اور وطن سے عشق سکھایا۔ FSC کے بعد حمزہ نے آرمی میں ایڈمیشن لیا اور پاسنگ آؤٹ پیریڈ کے دن اس نے فخر سے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے۔ چند سال بعد اچانک ایک خفیہ مشن پر حمزہ کو شمالی وزیرستان بھیجا گیا۔ معلومات کے مطابق کچھ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے مقاصد انتہائی خطرناک تھے۔ یہ مشن نہ صرف خطرناک تھا بلکہ مکمل خاموشی سے کرنا تھا۔ کوئی میڈیا، کوئی مدد، کچھ نہیں۔ حمزہ اور اس کی ٹیم کو پہاڑوں کے بیچ ایسے علاقوں سے گزرنا تھا جہاں نہ سڑکیں تھیں، نہ سگنل، نہ خوراک۔ 5 دن مسلسل سفر کے بعد وہ ایک پرانی جھوپڑی تک پہنچے جہاں دشمنوں کا خفیہ اڈا تھا۔ جیسے ہی حمزہ نے دوربین سے نظر ڈالی اسے اپنے ہی ملک کے کچھ نوجوان اسلحہ اٹھائے دشمنوں کے ساتھ نظر آئے۔ یہ نوجوان شدت پسند بن چکے تھے۔ حمزہ کے لیے یہ منظر توڑ دینے والا تھا مگر مشن اہم تھا۔ اچانک فائرنگ ہوئی۔ ایک گولی حمزہ کے کندھے کو چھو گئی۔ ٹیم کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ خوراک ختم، پانی کم اور موسم سخت ترین۔ زخمی ہونے کے باوجود حمزہ نے ایک پہاڑی درے میں پناہ لی، دشمن کو چکما دیا اور رات کے اندھیرے میں دشمن کے ٹھکانے تک جا پہنچا۔ یہاں کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ حمزہ نے جو آواز سنی وہ اس کے دوست نعمان کی تھی جو کالج کا بہترین طالب علم تھا مگر اب دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نعمان کو پہچاننا مشکل نہ تھا مگر اس کا دل پھٹ گیا۔ وطن کی محبت اور دوست کی گمراہی، ایک طرف فرض، ایک طرف رشتہ۔ حمزہ نے پوری رات پہرا دیا۔ صبح کی اذان کے ساتھ اس نے اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ بغیر فائر کیے اس نے دشمن کے کئی آدمیوں کو قابو کیا مگر نعمان نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور آخرکار حمزہ نے نعمان کو قابو کر لیا۔ نعمان نے رو کر کہا حمزہ میں نے غلط راہ چن لی، مجھے معاف کر دو۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ سخت دل کر کے بولا معافی وطن کو دو جس پر تم نے گولی چلانے کی قسم کھائی تھی۔ حمزہ 1 ہفتے پیدل مسافت کر کے زخمی حالت میں واگا بارڈر پہنچا۔ ہاتھ میں پاکستانی پرچم تھا اور دل میں قوم کا فخر۔ اسلام آباد آرمی ہیڈ کوارٹر میں جب حمزہ کی کامیابی کی خبر پہنچی تو پورے ادارے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے حمزہ کو ستارہ شجاعت دینے کا اعلان کیا۔ اس کی ماں جو برسوں سے خاموش دعائیں کرتی تھی آج میڈیا پر بیٹے کو دیکھ کر رو دی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرے شوہر کا وارث، پاکستان کا سپاہی۔ ایوارڈ تقریب میں حمزہ نے جب تقریر کی تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے دشمنوں کا سامنا کیا، دوست کی گمراہی دیکھی، موت کو قریب پایا مگر ایک آواز مجھے واپس لاتی رہی، اذان کی، ماں کی دعا کی اور پاکستان کے نام۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حمزہ کو بعد میں ایک خاص مشن پر تربیت دینے کی ذمہ داری دی گئی۔ نعمان کو جیل میں آخری ملاقات میں جب حمزہ ملا تو نعمان نے قرآن اٹھا رکھا تھا۔ حمزہ تم نے مجھے بچا لیا، وقت پر روکا، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں اتنا کہا یا اللہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی سپاہی رکھنا جو تیرے اور تیرے رسول کے نام پر اس وطن کی حفاظت کرے۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو سنو یہ اردو قصے کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ وطن کے لیے کیا قربانی دیں گے؟ شکریہ۔